الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت، رہنمائی اور وہ سیرت عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اس میں نجات اور رہنمائی کا سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو حاصل کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، نفع اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علمی اور عملی طور پر اپنی سیرت کی شکل میں اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں جو رہنمائی چھوڑی، تو اس میں کوئی اصولی طور پر ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ جس کو قیامت تک آنے والے انسان کو ضرورت پڑے اور اس کو وہ وہاں سے نہ ملے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ انسان خود ہی نہ حاصل کرے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسی ایک بہت بڑی نہر یا بلکہ دریا کہہ رہے ہیں۔ یہاں شہر میں ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہو پانی کا، اور لوگ جو پاس رہ رہے ہیں ان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ اس سے میٹھا ٹھنڈا پانی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اپنی جان بچا سکتے ہیں اور صفائی ستھرائی طہارت کا کام لے سکتے ہیں، پیاس بجھا سکتے ہیں۔ تو جب ایک شہر میں ایسا ایک دریا، ایک بہت بڑی نہر میٹھے پانی کی، ٹھنڈے پانی کی گزر رہی ہے، اور وہ شہر والے جتنا چاہے جب چاہے پانی لے کے وہاں سے استعمال کریں تو ان کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی، صفائی اور پیاس بھی بجھے گی، جان بھی اور صفائی ستھرائی حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برتن لے کر یا کوئی نظام بنا کر وہ اس سے وہ پانی حاصل کیا کرے، پیالے لے کے، بالٹیاں لے کے یا کوئی پائپ کے ذریعے وہ پانی اس سے حاصل کریں گے تو تبھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جب دھوپ یا گندگی آئے گی تو
تو یہ لوگ اس دریا سے پانی نہیں حاصل کریں گے، یہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور پانی بس تھوڑی دوری بہ رہا ہے، ان کے سامنے دریا بہ رہا ہے، تو یہ ناپاک ہیں تو ناپاک ہی رہیں گے، ناپاک ہی مر جائیں گے، اور اگر پیاسے ہیں تو پیاسے ہی رہیں گے اور پیاسے ہی مر جائیں گے۔ ان کی بدبختی کہ یہ وہاں سے پانی نہیں حاصل کر رہے، وہ پانی ہے بہت قریب، بہت میٹھا، بہت صاف ستھرا، جو ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو بزرگوں نے یہ مثال اس طرح سمجھانے کے لیے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی رہنمائی، آپ کی سنت بھی ایک بہت بڑا دریا ہے ہدایت کا، کیونکہ سمندر ہے جس کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت محمدیہ، یہ ایک بہت بڑا دریا ہے جو اس دنیا میں بہ رہا ہے۔ ہر مسلمان کی اس تک پہنچ ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کلمہ پہنچا ہوا ہے وہاں ایسے علماء، ایسے بزرگ، ایسی کتابیں، ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن سے چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جس طرح ایک شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ نہر سے فائدہ نہیں حاصل کریں گے، وہ پیاسے گندے مریں گے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک بستی ہے، یہ دنیا بھی ایک شہر ہے، یہ ایک بڑی بستی ہے، اس میں رہنمائی اور ہدایت اور سنت کا پاک دریا بہ رہا ہے، بہت ہی قریب ہر ایک کی پہنچ ہے، کتابوں تک نہیں تو علماء تک نہیں تو بزرگوں تک۔ لیکن اب یوں جس کو ضرورت ہے اگر وہ جا کے اس رہنمائی حاصل کر کے عمل میں لائے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ قیامت کی پیاس سے بچ جائے گا، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، دنیا میں بھی کوئی رستہ اس کو مل جائے گا، صراط مستقیم سیدھا رستہ ملے گا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ہماری مثال تو ان لوگوں کی ہے، مان رہی کئی لوگوں کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، آپ کی ہدایت کا، آپ کی گائیڈنس کا، نورانی سنتوں کا دریا بہ رہا ہے، ہم اس میں تو نہیں، اس سے نہ پانی لے رہے، نہ اس میں نہا رہے ہیں، شیطان کے دریاؤں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی تو وہ ایک ہی ہے، اور سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے جتنے اور دریا ہیں وہ گندے ہیں، وہ شیطانی ہے، وہ فسق و فجور اور گناہوں سے ملوث ہے، تو ان میں ہم رات دن اگر ڈوبیں گے، ان سے پانی پیئیں گے، ان سے پانی پینے کا کیا مطلب؟ جو گناہ کرتا ہے وہ شیطان کا دودھ پی رہا ہے، گویا اس کا پیشاب پی رہا ہے، گویا اس کی گندگی پی رہا ہے، یہ تو اس کی گندگی ہے، کیونکہ اس زندگی میں جو ناپاکی آپ کے بدن پر کو لگ جاتی ہے تو پانی اس کو دھو دیتا ہے، لیکن گناہ کی جو گندگی ہے وہ لگ جائے تو وہ جہنم کی آگ اس کو دھوتی ہے، تب وہ پاک ہوتا ہے، یا اللہ کا فضل اور رحمت۔ تو اس لیے آپ ایسا سمجھیں کہ آپ ایک دنیا کی بستی میں رہ رہے ہیں، دریا بہت بڑے شہر میں، یہ دنیا وہ شہر ہے، اس کے اندر ایک پاک دریا بہ رہا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا، رہنمائی کا، سنت کا۔ آپ اس سے برتن لے لے کے بھر لیں اور پیئیں۔ پینے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت سنی اس کو عمل میں بھی لے کے آئیں، یہ ہے پینا۔ اگر پانی آپ دریا سے لے آئے، نہر سے لے آئے، گھر میں رکھ دیا اور پیا نہیں تو پھر بھی پیاسے مر جائیں گے۔ جیسے کئی لوگ ہیں، ہمیں علم ہے جی، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہم یہ سنتے ہیں، ہم اتنے درس سنتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے، کہ جو تصوف کے اکثر سلسلے ان سے ذریعے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتے ہیں، اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ حسن بصری، امام حسن بصری کا کلام
انبیاء سے مشابہت رکھتا ہے کہ یہ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو باتیں ہیں، یہ ایسے کرتے جیسے نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ تعبیر، لیکن اللہ نے ان کو وہ علم، حکمت، دانائی عطا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اے بندے، کہ تو کہتا ہے کہ مجھے علم ہے، تیرے علم کا کیسے پتہ چلے تمہارے پاس علم ہے؟ فرمایا تیرے علم کا ایسے ہی پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے علم کا تمہارے اخلاق سے، تمہاری انکساری تواضع سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری زبانوں سے پتہ چلے گا تمہارے پاس علم ہے۔ ورنہ جس کو تم علم کہہ رہے ہو، معلومات، انفارمیشن تو کمپیوٹر میں بھی آ جاتی ہے، ایک اتنی سی سی ڈی، اتنا سا چپ، اس میں ساری انفارمیشن، معلومات آ جاتی ہیں، علم نہیں آتا اس میں، شعور نہیں آتا، علم کا نور نہیں آ سکتا اس میں۔ لیکن انفارمیشن سارا قرآن مجید، حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری اور کتابیں، وہ ایک سی ڈی میں بھی آ جائیں گی، کمپیوٹر میں بھی آ جائیں گی، لیکن اس میں علم نہیں آئے گا۔ علم ایک نور ہے، اور جب وہ نور اندر آتا ہے تو وہ نور روشنی دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ علم کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندے کے رات اور دن وہ کیسے گزار رہا ہے۔ اگر وہ رات اور دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسے پتہ چل، اس کے پاس علم محمدی ہے، اس کے پاس علم نورانی ہے، اور اگر اس کے پاس معلومات، انفارمیشن تو ہے، لیکن وہ زندگی شیطانی گزار رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ تو یعنی شیطانی معلومات پر عمل کر رہا ہے، شیطانی ہدایات پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں اپنا مشغول ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا ایسے ہی پتہ چلے گا تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہاری آنکھیں کہاں پڑتی ہیں، تمہاری زبانیں کیسے استعمال ہوتی ہیں، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے علم کا۔ اس لیے کئی تھوڑے علم والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے علم پر عمل کر لیتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے علم والے لوگ جنہوں نے معلومات حاصل کی لیکن ہدایت پر نہیں رہے، وہ اب جہنم میں جائیں گے۔ جیسے شیطان ہے، مرزا غلام قادیانی، تو اس کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کے جو موجد اور بانی، جو بنانے والے، یہ بڑے معلومات والے لوگ تھے، تبھی وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے تھے۔ ایک جاہل بندہ دوسرے کو کیا گمراہ کرے گا؟ جس کو کچھ نہیں پتا، اس کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں لگے گا، تو کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے، اور جب اس نے گروپ پیچھے لگانا ہے تو اس کے لیے بہت ساری معلومات چاہیے۔ تو یہ یعنی تو اب اس دریا سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے ہم یہ رہنمائی لیں۔ مثال کے طور پر کو اگزامپل دوں، مثلا آج جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، یا آج سے 10 سال پہلے، یا آج بھی مسلمانوں کی جو حالت ہے، اپنی ہماری حالت ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، اور جو ہے سیاسی حالات ان کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے، اگر یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے پھر حاصل کرے، یا تو کہیں کہ وہ رہنمائی جو دے گے اس میں وہ چیز ہدایات نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو اگر ہے تو بجائے صرف ٹی وی لگا کے بیٹھنے کے، اخبار پڑھنے کے اور ایک دوسرے کو بس کمنٹ دینے کے، یہ لیں، یہ سوچیں، یہ دیکھیں، یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہوئی ہیں، ہم کیا سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں یہ آپ سوچیں کہ یہ سیاسی حالت جو ہے مسلمانوں کی، یہ پہلی دفعہ کمزور نہیں ہوئی، یہ اتنے کہ پہلی دفعہ ہو گیا ہے، یہ تو آپ دور چلے جائیں، آپ تو پھر کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان والے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان والے ہندوستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ والے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ پہلے کی بات نہیں بلکہ دور یعنی پرانی بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرمایا نبوت کا کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں، اور جن لوگوں نے قبول کیا چند لوگوں نے، اس وقت مسلمانوں کی سیاسی حالت کتنی کمزور تھی، وہ اب سے بھی زیادہ کمزور تھی سیاسی حالت اس وقت مکہ شریف میں، جب ابو جہل اور ابو لہب اور ان ظالموں فاسقوں کافروں کی حکومت تھی، تو وہ اب سے بھی زیادہ ویک اور کمزور حالت تھی مسلمانوں کے کو، اتنی کمزور تھی کہ مسلمان آپ کم رہ رہے ہیں، پاکستان والے پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن چلو امریکہ والے امریکہ میں رہ رہے ہیں، چلو جی وہاں ظلم ہو رہا ہے کسی پر، یہاں والے یہاں رہ رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ صحابہ کرام جو پیدا وہاں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پیدا ہوئے، ان کو وہاں رہنے کی جو ہے وہ یہ روادار نہیں تھے کہ آپ کہتے وہ رہ بھی نہیں سکتے، اس لیے پھر مسلمان ایتھوپیا، افریقہ، حبشہ میں وہ ہجرت کر دی کہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ اتنی ویکنس، اتنی کمزور یعنی سسٹم، یعنی سیاسی طور پر مسلمانوں کے پاس غلبہ نہیں تھا۔ چند مسلمان تھے، 10 نہیں تو 15، پھر حضرت عمر پر 40 کا عدد پورا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں یہاں ماریں گے، ظلم کر رہے ہیں، تم افریقہ میں ہجرت کر دو۔ تو وہ نجاشی کے پاس چلے گئے، ایک عیسائی ملک تھا، وہاں چلے گئے۔ پھر انہوں نے ان پر بھی دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ حضور علیہ السلام جب طائف کے سفر میں گئے تو واپس یہ شہر میں مکہ میں نہیں آنے دیتے کافر، کہتے اب وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سیاسی پاور اس وقت وہ غلبہ مسلمانوں کا نہیں تھا، حکمرانی ابو جہل اور یہ مشرکین کے پاس تھی۔ پھر تو اتنا ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ارادہ بنایا، اور آپ علیہ السلام پھر وہ مسلمان سارے کے سارے آپ جانتے ہیں مکہ سے ہجرت کر گئے۔ اب مکہ سے جو یہ آپ سنتے ہیں مدینہ شریف چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی حالت اس وقت جو ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، پاور مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، کمزور تھی۔ تو اب ہم نے رہنمائی گائیڈنس لینی ہے کہ اگر ہماری بھی سچویشن اس طرح ہو رہی ہے نہیں ہے ابھی ہماری حالت تو دیکھیں رہ رہے ہیں آپ امن سکون سے، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، چلو یہ ہے کہ اپنا مشکل حالات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو اس سے بھی زیادہ ہدایت موجود ہے، اس سے بھی کمزور حالت آ جائے تو کیا۔ تو ان حالات میں جب سیاسی غلبہ کافروں کے پاس ہے یا وہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، تو ہمارے لیے گائیڈنس رہنمائی کیا ہے؟ وہ صحابہ نے کیا کیا مکہ کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کیا کیا مکہ کے دور میں، ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے مکہ شریف میں جب سیاسی غلبہ کافروں کے پاس تھا تو انہوں نے دو کام کیے، دو کام انہوں نے کیے۔ کون سے؟ ایک کام تو وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے میں ٹائم صرف کیا۔ دو ہستیاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات، اور پولیٹیکل سچویشن، پولیٹیکل ڈومیننس سسٹم ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنا تزکیہ، تطہیر، صفائی، اپنے حسد، بغض، جو وہ عرب کا رواج چل رہا تھا، کچھ بری عادتیں تھی چل رہی تھی مشرکین میں، زنا، عورتوں کو پر ظلم کرنا، بچیوں کو دفن کرنا، فسق و فجور، گانا بجانا، ڈھول ڈھمکا، صحابہ نے یہ ختم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اور سنت پر وہ ڈٹ گئے، اور دوسرا اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کیا۔ اس وقت وہ ذکر کرتے تھے زیادہ، نماز تو آئی بعد میں، نماز کا حکم تو بعد میں آیا، معراج کی رات 5 نمازیں، اس سے پہلے 2 نمازیں تھی، بہرحال وہ کچھ مہینوں بعد آیا۔ اس وقت 2 کام تھے، یعنی ذکر اور تزکیہ ذکر ہوتا ہی تزکیے کے لیے، ذکر جو ہے یہ صفائی کے لیے کیا جاتا ہے کہ باطن بندے کا صاف ہو، جو گند آ گیا بندے کے اندر، جو اندھیرا ہے، تو وہ یہ کام کرتے، راتوں کو ذکر کرتے اور دن کو کیا کرتے، اور کام کیا کرتے کہ وہ دوسرے جو لوگ رہ رہے تھے ادھر، کافر یا فاسق و فاجر لوگ جو تھے مشرکین میں، ان کو دعوت دیتے، ان کو کہتے کہ یہ
اسلام رہنمائی، ہدایت اور نجات کا راستہ ہے. یہ ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان پر رہو. تو دو کام انہوں نے کیے کہ خود دین پر قائم رہے، نمازیں وقت پہ بعد جب حکم آیا پڑھتے رہے، اپنی زکوٰۃ دیتے رہے، دین پر ڈٹے رہے اور دوسروں کو دعوت دیتے رہے. پھر سیاسی غلبہ ان کے حق میں نہیں تھا تو وہ پھر ہجرت اپنا کر گئے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو فاؤنڈیشن اور بنیاد اسلام کے آگے بڑھنے کی بنی، وہ یہی لوگ بنے جو مدینہ مکہ شریف سے گئے تھے. یہی لوگ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی بنے. یہی مہاجرین جو ہے وہ جا کے وہاں پھر جب آئے، انہوں نے ہی بعد میں پھر دیکھی حکومتیں کی اور دنیا پہ اسلام نافذ کیا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ مکی ہے، یہ مکہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے جب خلاف دیکھے بعد میں پھر سارا کام انہوں نے کیا. حضرت عمر کون ہے؟ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے پیدائش تھے. انہوں نے دیکھے کیا اسلام کا پھر کیا اللہ نے بات ہوا ہے. یہ حضرت عثمان کون ہے؟ یہ بھی مکہ کے رہنے والے اور وہاں سے ہجرت کرنے والے. یہ حضرت علی کون ہے؟ وہ بھی مکہ کے رہنے والے. یہ حضرت امام حسن کون ہے؟ جن کو بعد میں جنہوں نے حکومت کی، وہ بھی مکہ میں. یہ حضرت امیر معاویہ وہ کون ہے؟ وہ بھی مکہ کے رہنے والے. بعد میں وہ پھر حکمران بنے، بادشاہ بنے. انہوں نے بھی وہ اس کے بعد جو ہے اکثر جو ہے یہ لوگ جو ہے مکہ کے جو اثر رہنے والے تھے، حکمرانی، خلافت، حکمرانی اور ملوکیت جو ہے یہ ان میں، تو یہ بنیاد بنے یہ لوگ. تو آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں سیاسی حالت یہ ہے، نہیں بڑے مسلمان بڑے حالات خراب ہے، کافر یہ کر رہے ہیں. تو کافر تو کریں گے، کافر تو کریں گے. سانپ کا کام ہے کاٹنا. دشمن آپ کو پر پھول نہیں برسائے گا، دشمن نے تو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ تو فضول ہے کہنا جی دشمن یہ کر رہا ہے، دشمن یہ کر رہا ہے. اگر وہ یہ نہ کرے تو دشمن ہی نہیں. تو جو دشمن ہے وہ تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. آپ نے دیکھنا میں کیا کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ پر ضروری ہے صحابہ اکرام کی طرح کہ جب وہ مکہ میں کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ درست کیا کہ بھئی اللہ پر ایمان. آخرت، عقیدے کا مطلب ہوتا ہے آخرت کا اتنا یقین آئے کہ بندہ جو عمل یہاں کرے وہ 10 دفعہ سوچے بھی قیامت کے دن مجھے کیسے عذاب کرے، یعنی جواب دینا اللہ کے. اس پہ جو عمل کرے اس کو پتا ہو کہ میں یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں میں جاؤں گا، اس کا ڈر آئے. اس کو کہتے ہیں عقیدے کا مضبوط ہونا، یعنی قیامت کے دن کا یقین آنا، حساب و کتاب کا یقین، اللہ کے دیکھنے کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے اپنے نفس پر اب تزکیہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں. برائیوں کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، سود و شراب، جو بھی جو چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع فرمایا تو وہ کر کے وہ کامیاب ہو گئے. جو وہاں شہید ہو گئے مکہ میں وہ بھی کامیاب. حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر وہاں شہید ہو گئے. ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کی پہلی شہیدہ عورت، وہ وہاں، لیکن وہ کامیاب ہے کیونکہ انہوں نے طریقے پر ہم چل رہے تھے. اس لیے آج بھی قرآن کی میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اگر حالات خراب ہو جائیں، لا یضرکم من ضل، لوگ گمراہ ہو جائیں، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تمہیں نقصان نہیں ہوگا اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہو اور ہدایت کا حکم پھیلاتے رہو تم کامیاب رہو. تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ سیاسی حالت یہ جو بھی مسلمانوں کی ہے کہ اپنی طرف توجہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف، دوسروں کی طرف اپنا پیغام پھیلائیں حق کا اور عمل کریں. اس کے بارے میں آپ سے سوال ہے. آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا پریزیڈنٹ بش کیا کر رہا ہے یا اوباما کیا کر رہا ہے یا مثال کے طور پر حسنی مبارک کیا کر رہا ہے جی، یعنی افغانستان کا صدر کیا کر رہا ہے یا آسٹریلیا کا صدر کیا کر رہا ہے. آپ نے کھڑا جو سمجھے مجھے آپ سے سوال ہوگا. آپ سے یہ کوشچن نہیں ہونا، آپ سے یہ سوال نہیں ہونا فلاں جنرل کیا کر رہا ہے. You are not to be questioned about that. آپ سے سوال نہیں ہے، وہ تو ان کو اللہ پاک کھڑا کرے گا. تو آپ سے سوال ہونا ہے آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آج آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، دن کو کوئی غلط کام تو نہیں کیا، شراب اور سود پہ تو نہیں چل رہے، آج آپ نے اور کیا نیکی کی ہے یا کیا گناہ کیا ہے، کیا آم کیسے استعمال کیے ہیں، ہاتھ کیسے استعمال کیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، رشتہ دار برادری کے ساتھ کیا سلوک ہے. آپ سے تو یہ کوشچن ہونے ہیں، ہم لے کے بیٹھے ان کے کوشچن وہ ان سے ہوں گے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو بچاؤ، کو انفسکم، پھر اپنے اولاد اور بیوی بچوں کو آگ سے اور جنت میں لے جانے والی کوشش کرو، اور پھر سارے لوگوں کی کوشش کرو، آہستہ آہستہ سب تک، پھر جن تک بھلائی پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی محبت اور زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، کیونکہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کو، کلچر کو، پھر اگر وہ مختلف مدرسوں میں یا کالجوں میں، اسکولوں میں تعلیم پاتا ہے، دنیا کے مختلف کلچر اور طریقہ کار دیکھتا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے پر تو پھر چلے گا۔ تو بعض دفعہ پھر کئی طریقے، کئی رسم و رواج، کلچرل ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ انسان کو بعض دفعہ خود پتہ نہیں چلتی، جیسے ماں باپ سکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے معلم، رہنما اور استاد بنا کے بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا طریقہ سکھایا، اسی طرح دنیا میں رہنے، سہنے اور وقت گزارنے کا طریقہ سکھلایا، اور کہ کس طرح یہاں رہنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی یہ خوبی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیاوی کام بھی کیا، مثلاً اس نے گفتگو کی، یا وہ سویا، یا اس نے کھانا کھایا، تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دوسرے کسی کے طریقے پر چلیں گے، اگر وہ ناجائز نہیں بھی تو وہ عبادت نہیں بنے گا، وہ عبادت نہیں بن سکتا، اور بعض دفعہ تو ویسے ہی وہ غلط ہوگا۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنے والا بندہ، اس کا اعمال نامہ نیکیوں کا وہ چلتا رہتا ہے، اس میں نیکیاں آتی رہتی ہیں۔ اور جو سنت پر نہ چلے تو وہ تو جب عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تب فرشتے نیکی لکھیں گے۔ لیکن جو سنت کی زندگی پر اپنے آپ کو لے آئے تو وہ 24 گھنٹے ہی اس کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم رات دن مختلف گناہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں، ہمیں بعض مرتبہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو جب نیکیاں آتی رہیں گی زیادہ سنت کی برکت سے، تو نیکیوں کا پلڑا ہیوی اور بھاری رہے گا قیامت کے دن، تو بندہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک نکاح کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیں، پھر گفتگو کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھا کرتے تھے لوگوں کی طرف، اور دیکھنے کا انداز آپ کا کیا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم لوگوں کو کوئی محبوب نہیں تھا، کہ ہمیں کسی سے بھی زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ تو جس سے پھر محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ سے لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں کسی بزرگ کی یا کسی فرشتے کی یا کسی نبی کی زیارت ہو خواب میں، یا جس طرح کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے محبت ہے۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ آپ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں وقت تھی، لیکن پھر بھی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر میں لا کر ہمارے ہیبت کے، ادب کے، احترام کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا، یہی صحابی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، ڈسکرائب کرو کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آنکھیں مبارک یہ کس طرح کی تھی، تو فرمایا کہ میں نہیں بیان کر سکتا، کہ میں نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پر غور سے دیکھنے کی میری جرت ادباً میری نہیں ہوئی۔ اصل میں یہ کہاں سے انہوں نے یہ طریقہ سیکھا؟ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بھی دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ مردوں کی مجلس میں بھی جب ہوتے، مردوں کی مجلس میں بھی پھر بھی کسی کو ٹک ٹکی باندھ کے ایسے آنکھوں میں آنکھیں، آئیز ان آئیز، اس طرح مردوں کو بھی نہیں آپ علیہ السلام نے دیکھا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں نیچی رہتی اور سرسری سا مجمع جو ہے وہ نظر آتا۔ تو یہ مردوں کے بارے میں بھی یہ طریقہ کہا ہے کہ اکثر نگاہ نیچے رکھنا اور غور سے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی ڈسیبل ہے مثال کے طور پر، کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کسی کی کوئی ٹانگ ٹھیک نہیں، کسی کا جو ہے وہ کوئی کپڑا ٹھیک نہیں، کسی کی نظر ٹھیک نہیں، someone with physical disability کوئی ہو، تو فرمایا کہ اس کی طرف غور سے گھور کے نہ مت دیکھو۔ یہ حدیث کا مضمون ہے کہ اس کی طرف غور سے نہ دیکھو، کہ اس سے جو ہے وہ اس کو شاید وہ سمجھے کہ مجھے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ مجھ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، میری شکل ٹھیک نہیں، میری ٹانگ ٹھیک نہیں، میں ڈسیبل ہوں، میری بے عزتی کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے وہ گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہدایت دی کہ کوئی معذور بندہ، کوئی معذور ہے جس میں کوئی جسمانی طور پر کوئی بیماری کی وجہ سے نقص پایا جائے، کوئی ڈسیبل ہے، تو اس کی طرف غور سے دیکھنا، فرمایا نہ دیکھو، بس اس کی طرف غور سے نہ دیکھو، اس کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، وہ زیادہ پریشان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک دو بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور رہنمائی دیکھنے کے بارے میں۔ اب ایک حدیث حضور علیہ السلام کے کلام کے بارے میں بھی سن لیں کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو، بولنا وہ کس طرح ہوتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح جلدی نہیں ہوتی تھی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وقفے کے بغیر بولتے چلے جاتے ہیں، آدھے لفظ بھی کھا جاتے ہیں، یعنی کچھ لفظ وہ پورے بولتے ہی نہیں اور دوسرا تسلسل کے ساتھ وہ بولتے چلتے ہیں تیز۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی گفتگو، بولنا، کلام کرنا اس طرح نہیں ہوتا تھا جلدی جس طرح تم کرتے ہو، بلکہ آپ کا کلام بالکل صاف، جدا اور ممتاز ہوتا، یعنی بالکل صاف، یعنی کلیئرٹی، جب بولے تو کلیئرٹی کے ساتھ، صاف صفائی کے ساتھ بندہ بولے کہ ہر حرف اور لفظ کی آواز آئے، کیا بندہ کہہ رہا ہے، کیا بندہ بول رہا ہے۔
تو کئی لوگوں کی ہم میں سے عادت ہوتی ہے کہ وہ نہیں، وہ عادت بن جاتی ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی آتی نہیں، کوئی لفظ کھا گئے. تو طریقہ حضور علیہ السلام کا جو ہم عائشہ سکھا رہی ہیں وہ یہ، ایک تو کلیئرٹی ہو، صاف صاف کلیئرٹی. مثلا جب با کہہ رہا ہے تو با کی آواز آئے، عین کہہ رہا ہے عین کی آواز آئے، فا فے کی آواز آئے. جو لفظ بول رہا ہے وہ صاف یا ادا کرے. دوسرا فرمایا کہ جدا جدا، یعنی ان میں وقفہ تھوڑا سا، یعنی ایک ہے مستقل پڑھتے جانا جس طرح بندہ پڑھ رہا ہے کوئی رٹائی چیز، بلکہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کہ ایک ایک لفظ وہ علیحدہ علیحدہ بولا جا رہا ہے. تو ممتاز، یعنی وہ ایک دوسرے سے جدا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا اس سے محفوظ کر لیتا کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو یعنی اس طرح ہوتی کہ اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو محفوظ، اس کو پریزرو کر لیتا، حفاظت کر لیتا. اسی لیے تو احادیث ملتی ہے نا کتابوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ علیہ السلام سے سنا صحابہ نے، تو جب سنا تو یاد رکھا. اور جب آپ علیہ السلام اس طرح واضح گفتگو فرمایا کرتے تھے تو سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ گفتگو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرے تو بندہ اپنا کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ آپ علیہ السلام 3 مرتبہ بھی ضروری امور کو 3 مرتبہ دہراتے، کوئی ضروری بات ہوتی. تو اس لیے بات کرنا بھی اور سننا یہ دونوں فن ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے. اس سے پھر بہت بڑی غلط فہمیاں، جھگڑے بعد دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس نے تو وہ یہ نہیں کہا تھا جو اس نے سمجھا، یا اس کو غلط فہمی ہو گئی، اس نے تو کچھ اور کہا ہے، اس نے کچھ اور سمجھ لیا، اور پتہ بعد میں چلتا ہے لڑائی ہونے کے بعد. تو اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کس صورت سے. اس لیے طرح سننے والے کو بھی چاہیے وہ بھی غور سے جو ہے وہ اپنا سنیں. تو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ کہیں اور نہیں ہوتے ہیں، سرسری سی بات سنی، سمجھ آ گئی جی آ گئی، وقت وہ جو سمجھ ان کو غلط آ گئی ہوتی اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سمجھ آ گئی، یعنی غلط سمجھ آ گئی. تو اب جب غلط سمجھ آ گئی ہے تو وہ غلط ہی عمل کریں گے. اور پھر جب پوچھیں گے کہ جی میں تو یہ سمجھا، تو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بولے اور سنے بنا. تو یہ تو آپ علیہ السلام کے کلام شریف اور گفتگو. دوسرا یہ حضور علیہ السلام کا جو معمول تھا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے سے ملاقات فرمائی کہ جب کسی سے ملے بندہ تو یعنی اچھے چہرے سے، مسکراتے چہرے سے، خوش مزاج ہو کر ملے. جب ملنا ہے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے دیکھ کے ملتے ہوئے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. اور دوسرا سنت پر بھی سوال ملے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک متبرک بابرکت آدمی جس کے چہرے پر فرشتوں کی مانند نورانیت برستی ہے آ رہا ہے. چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر جو ہے فرشتوں کی مانند نورانیت برستی تھی. آپ کا چہرے اللہ پاک نے یہ بزرگی عطا فرمائی. ام دردہ کہتی ہے کہ حضرت ابو دردہ کوئی گفتگو کرتے تو مسکرا کر فرماتے. یہ ان کی بیوی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتی ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے گفتگو کرتے تو مسکراتے، خاص بات بھی نہ ہوتی مسکرانے والی لیکن مسکرا کر کرتے. میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ
آپ عام گفتگو بھی مجھ سے جب یعنی خامن بیوی سے کہتا ہے کوئی بات تو مسکرا کے کرتے ہیں، بات تو کوئی مسکرانے والی نہیں ہوتی بعض دفعہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیکھا کہ مسکراتے ہوئے گفتگو نہ فرماتے. اسی سنت کی اتباع میں میں بھی ایسا کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق کے حامل تھے، باوجود ہے کہ آپ آخرت اور اسلام کی فکر میں مغموم بھی رہا کرتے. یعنی یہ اس کے باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی ترقی اور امت کی فکر، آخرت کی فکر مغموم بھی رہا کرتے، مگر چہرے پر اس کا اثر زیادہ نہیں آنے دیتے. گفتگو اور ملتے وقت مسکراتے ملتے، جس سے ملنے والا خوش ہو جاتا. تو یہ اپنے اسلام کے ملنے جلنے کا اور طریقہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کسی سفر یا غزوہ سے مدینہ تشریف لائے، یعنی کسی سفر. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے گھر رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو پہلے بیٹا بنایا اور بیٹوں کی طرح پالا، اور بڑے پیارے آپ علیہ السلام کے یعنی صحابی تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ایک صحابی کا صرف نام ہے قرآن مجید میں، اور کسی صحابی کا نام ہے. حضور علیہ السلام کے صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے، وہ ان کا نام ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے. تو جب وہ آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا جائے. جب وہ سفر سے آئے تو آپ کھلے بدن تھے، یعنی آپ علیہ السلام چادر مبارک اتار کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. گرمی اس طرح عرب میں ہوتی ہے، تو چادر لے کر کھینچتے ہوئے باہر نکلے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کھلا بدن نہ اس سے پہلے دیکھا آپ کو نہ اس کے بعد. پھر آپ نے معانقہ کیا اور بوسہ لیا. پھر آپ نے معانقہ کیا یعنی ان سے گلے ملے، جس کو کہتے ہیں یعنی ہگنگ. اس کو یعنی سفر سے بندہ واپس آئے تو بندہ یہ سنت ہے اپنا معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا. اور اما عائشہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، بیوی ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ یہ اوپر والا بدن کا حصہ بھی میں نے اس سے پہلے نہ کبھی سارا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ بعد میں دیکھا. یہ اوپر والا حصہ جو مرد کا عام طور پر جو ہے وہ سطر میں بھی شامل نہیں ہوتا، جیسے مطلب یعنی پیٹ ہو گیا، سینہ ہو گیا، کمر ہو گئی. یعنی وہ بیوی ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کھلا بدن نہ اس سے پہلے آپ سے سلم کا دیکھا اور آپ کو نہ اس کے بعد. یہ ابھی اوپر جس کو سطر والا حصہ بھی نہیں. یہ آپ علیہ السلام کی حیا اور یعنی ادب بارگاہ الہی میں اور اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چھوڑا. یہ چند سنتیں اور چند طریقہ کار زندگی کے بارے میں آپ نے سنی ہے. تو ابھی اسی ہستی پر جو ہے چند مرتبہ ہم دل سے توجہ کے ساتھ درود اور سلام پڑھیں. اور اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی سوال ہے جو بات کی گئی اس کے بارے میں کچھ پوچھنی ہے بات، تو any question تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. بسم اللہ. If you have not understood anything of what I said, you may ask further explanation. ٹھیک ہے، توجہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کا مبارک دن ہے. براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ اسی وقت اسی دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ملائکہ بھی اگر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ان کو حکم ہوتا ہے اسی وقت جا کے. دوسرے دنوں میں ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی اس دن کی خاص برکت ہے. یا نبی
بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس مبارک ہستی تیرے محبوب ساری کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رب العالمین ہمیں سچی اور سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حشر فرما دو، علیہ السلام کی اتباع میں، آپ علیہ السلام کی نگرانی میں، یا ارحم الراحمین نبی علیہ السلام کے دین کو اور سنت کو تمام دنیا جہاں میں اور اس کے مابرا پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود بھی استقامت نصیب فرما۔
جن لوگوں نے کوئی دعا کے لیے درخواست کی ہوئی ہے اللہ ان کی حاجات پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر مسلمان کی جان میں، مال میں، عزت میں، گھر میں برکت نصیب فرما، اپنے پاس علم و حکمت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، ہمیں دوبارہ نبی علیہ السلام کے دین اور سنت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں اسلام کا نظام، سنت کا نظام، نیکی کے نظام کو رائج فرما اور ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اور یا ارحم الراحمین، جب اس دنیا سے جائے تیرے ذکر میں ہوں، درود و سلام میں ہوں، سنت کی اتباع میں، توبہ کی حالت میں، رضا کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ۔ Thank you.